جیسے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مہدی کے آنے سے بہت کم عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوگا جو کائنات میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ جب وہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ مہدی آنے والا ہے۔ تو پہلا رمضان تھا 1406 ہجری اور 9 اپریل 1986، تو پہلے رمضان کو سولر ایکلپس ہوا، سورج گرہن ہوا، اور پھر لونر ایکلپس ہوا 24 اپریل 1986 کو، جو کہ 15 رمضان تھا۔ گوھر شاہی مرحبا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ المہدی یصلح اللہ فی لیلۃ الواحد۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاح ایک رات میں کر دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا باطنی راز عطا فرمائیں۔ میرے بھائی، اس کا جو یہ ترجمہ ہے نا، یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جو ترجمہ ائمہ اہل بیت نے کیا ہے اور ائمہ امت نے کیا ہے، جیسے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے کیا ہے، تو یہاں یصلح سے مراد اصلاح نہیں ہے، یہاں یصلح سے مراد ہے شہرت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں مشہور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اچھا یہی بات ہم نے حدیث کی تشریح کے طور پر نہیں، سرکار کی طرف سے خبرداری کے طور پر ہم نے سنی سرکار کی بارگاہ سے، کہ ایک دن آئے گا کہ رات کو تم سو گے، جب دن میں اٹھو گے تو سب کچھ بدل چکا ہوگا، ٹی وی پر، اخباروں میں ہیڈ لائنز چل رہی ہوں گی، چاند، سورج، حجر اسود، اور پوری دنیا جو ہے وہ پھر تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگ تم سے پوچھیں گے آ کے کہ تم نے کیا اپنے آنکھوں سے گوھر شاہی کی ذات کو دیکھا ہے؟ اور جو یہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یہ ملینز آف ڈالر لے لو، بس 5 منٹ بتاؤ وہ کیسے تھے۔ یا کسی کے پاس کوئی ان کی چیز ہوگی، جوتے ہوں گے، رومال ہوگا، کپڑا ہوگا، تو وہ کہیں گے ملینز آف ڈالر لے لو، یہ دے دو۔ لیکن جو ان کا سچا پیروکار ماننے والا ہوگا وہ نہیں دے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مختلف احادیث میں ہے کہ وہ گمنام ہوں گے، کوئی ان کو جانتا نہیں ہوگا، گمنام ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی زبان سے اعلان ہی نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنی زبان سے اعلان نہیں کریں گے تو ان کے ماننے والے کرتے رہیں، ان کی باتوں پر کون دھیان دیتا ہے؟ غیبت سے پہلے بھی یہ ہم کو ایکسپیرینس ہوا، ہم تو بہت عرصے سے پرچار مہدی کر رہے ہیں نا، بہت، ہم تو یوں سمجھ لیں کہ 97 سے، جب ہم نے ڈربن ساؤتھ افریقہ میں ایک وہاں کا مقامی جو ایک نیوز پیپر تھا دی پوسٹ، اس کو انٹرویو دیا ہم نے، تو اس میں ان نشانیوں کا ذکر کیا، سرکار کے امام مہدی کا اعلان کیا، تو دوسرے دن آ کے کٹر وادیوں نے ان کے اخبار کا جو آفس تھا اس کو آگ لگا دی۔ ہم وہیں تھے۔ تو ہم تو یہ پرچار مہدی یعنی 30 سال سے کر رہے ہیں، غیبت سے بھی بہت عرصہ پہلے سے۔ تو اس وقت جب صحافی ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی، لیکن ہم کو یہ بتاؤ کہ سرکار گوھر شاہی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم ہیڈ لائن لگا دیتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر اس بات میں کوئی دم نہیں ہے۔ مجھ سے کئی دفعہ یہ بات صحافیوں نے کہی۔ ایک وہاں سے اخبار نکلتا ہے دلی سے، اب میں نام بھول گیا اس کا، بڑا وقت گزر گیا، تو اس سے میں اس کے اخبار میں تو بہت زیادہ دلی آنا جانا ہوتا رہا، تو اس سے یعنی تعلقات بھی بن گئے، گھریلو تعلقات ہو گئے، اور میں اس کو کہتا تھا یہ اشتہار لگا دو، یہ اشتہار لگا دو، اور میں آؤں گا 2 مہینے بعد پھر پیسے دے دوں گا، تو وہ لگا دیتا تھا۔ تو 97 میں ہی میں دلی میں جب تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ لگا دو، تو جب میں نے اس کو کہا کہ یہ لگا دو تو سرکار گوھر شاہی امام مہدی، تو مجھے کہنے لگا یونس بھائی آپ یہ بتائیے کہ سرکار نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے کہا کہ یار ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے، پہچانا۔ کہتا نہیں یہ بات نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر تو میں لگا دوں گا، اگر انہوں نے نہیں کہا، تم کہہ رہے ہو، تو پھر میں نہیں لگاؤں۔ میں نے اس کو کہا
کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، مومنو اللہ سے ڈرو اور اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ وسیلہ تلاش کرنا۔ اب جب ہم کو وسیلہ مل گیا تو اس کی تصدیق کیا ہوگی کہ یہ واقعی وسیلہ ہے، کہ اس کے ذریعے اگر ہم اللہ تک پہنچ گئے تو وہ وسیلہ سچا تھا نا۔ پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ سے کہ بھئی یہ جو میں نے وسیلہ ڈھونڈا ہے کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اتاری ہیں۔ امام جعفر صادق کی ایک روایت ہے کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا۔ تو اب یہ جو چاند پر چہرہ طلوع ہو چکا ہے، امام جعفر صادق کی روایت کی روشنی میں جس کا چہرہ ہے وہ مہدی ہے۔ بات تو صاف ہے، کنونس ہو گیا، وہ لگا دیا اس نے، وہ لگا دیا۔ تو ابھی میں اس کے گھر بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، بڑا خوبصورت علاقہ ہے دلی کا وسنت وہار، بہت اچھا علاقہ، بہت زبردست پوسٹ۔ وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آ گئے بلوائی آ گئے اور شور و غل ہوا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں بھی وہاں بیٹھا ہوں، لہٰذا باہر آ گئے، وہ پولیس بلا لی، خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ لوگ ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں سرکار کے بارے میں اس پر توجہ نہیں دیتے۔ سرکار کی طرف سے اگر کوئی چیز آئے تو اس کو لگا دیں گے۔ دیکھو، جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے روایتیں آئی ہیں، جو قرآن مجید میں آیات آئی ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، پھر ائمہ اہل بیت کی روایات ہیں، ان کی روشنی میں ہی ہم نے امام مہدی علیہ السلام کو پہچانا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رسول کو نبی کو بھیجتا ہے تو رسولوں کو نبیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزہ عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو یقین کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تعلیم وحی الہی آتی ہے، وہی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں نازل کی ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور احادیث میں مفصل بیان اس کا آیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے مہدی کے آنے سے بہت کم عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوگا جو کائنات میں اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ جب وہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ مہدی آنے والا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ 1 رمضان کو چاند گرہن ہوگا اور 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا۔ ایک ہی ماہ میں 2 گرہن لگیں گے، ایک چاند کو اور ایک سورج کو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ نشانی ہے امام مہدی کے آنے کی، اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی ہوا نہیں کہ 1 رمضان کو اور 15 رمضان کو گرہن لگے۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے وقت ہوگا۔ تو پہلا رمضان تھا 1406 ہجری اور 9 اپریل 1986، 9 اپریل 1986 پہلا رمضان تھا۔ تو پہلے رمضان کو سولر ایکلپس ہوا، سورج گرہن ہوا، اور پھر لونر ایکلپس ہوا 24 اپریل 1986 کو، جو کہ 15 رمضان تھا۔ اچھا، اب یہ جو 15 رمضان کو جو لونر ایکلپس ہوا تھا، میں نے وہ جو ذکر کیا تھا نا، وہ اسی دن کا تھا جب سرکار کے قدموں سے نور کی شعائیں نکلی تھی۔ اب یہ حدیث سنن دار قطنی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے مہدی کے لیے، دیکھیں کتنی خوبصورتی، کتنی پیار سے مخاطب کر رہے ہیں، انا لمہدینا آیات لم تکونا، میرے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور اس کے نصف میں سورج گرہن، اور ایسا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد سے نہیں ہوا۔ جب ہو جائے تو سمجھ جاؤ مہدی کا دور آ گیا ہے۔ اور یہ کب ہوا ہے؟ 1986 میں ہوا ہے۔ 9 اپریل کو سورج گرہن ہوا اور 15 رمضان کو 24 اپریل کو چاند گرہن ہوا۔ یہ نشانی ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نشانیاں آئی ہیں، ان کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔
کچھ نشانیاں ہیں ان کے آنے سے پہلے، کچھ نشانیاں ہیں شخصی، اس شخصیت کی پہچان۔ جو نشانیاں ہیں زمانے کے حوالے سے کہ بھئی یہ زمانہ ہوگا، اب جیسے ہم پوچھیں کہ بھئی ونٹر، سردیوں کا جو موسم ہے اس کی کیا نشانی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آہستہ آہستہ ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ سردیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ سمر کے بعد جو ہے آٹم آتا ہے، فال، جس میں پت جھڑ ہوتی ہے، پتے جھڑتے ہیں نا درختوں سے، تو بارشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب ونٹر آنے والا ہے۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے حوالے سے تو بہت نشانیاں ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے دور کے حوالے سے تو بہت نشانیاں ہیں، لیکن کون ہے امام مہدی، اس کے لیے نشانیاں اکا دکا۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے جو امام جعفر صادق نے بیان کی کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر نمودار ہوگا۔ کتاب الغیبہ میں ہے یہ، قال وجہ یتلا فی القمر، آپ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ وجہ، ان کا چہرہ یتلا طلوع ہوگا، فی القمر چاند۔ اب چاند میں چہرہ طلوع ہوگا، اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کس کا چہرہ ہے۔ ہم نے تو اپنی تحقیق کر لی، آپ بھی دیکھیں۔ اور اس نشانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں، ذکر قلب کی اجازت، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کا چلہ کیا جنگلوں میں ذکر قلب کی منظوری کے لیے، اور یہ جو امام مہدی کا چہرہ ہے اس کو دیکھ کے 3 دفعہ اللہ پڑھیں، اجازت ہو گئی۔ اگر یہ امام مہدی کا ہی چہرہ ہے تو آپ 3 دفعہ اللہ پڑھ کے دیکھیں نا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے تو پھر تو آپ کا دل منوا لے گا نا کہ امام مہدی کے چہرے سے ہی فیض ہوا ہے۔ لہٰذا ان حقائق کی بنیاد پر ہم نے ڈسکور کر لیا کہ سرکار گوہر شاہی من جانب اللہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت ساری احادیث ہیں، ہم نے تفصیل سے مختلف ویڈیوز میں اس کا بیان کیا ہے۔ اب رہ گئی بات اس لفظ کی یصلح، تو اگر اس سے مراد آپ اگر اصلاح لیں گے تو آپ یہ بتائیے کہ بھئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا امام مہدی کو اصلاح کی ضرورت ہوگی؟ تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو محققین نے لکھا ہے وہ یہ معنی ہے، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں شہرت عطا کر دے گا، مشہور کر دے گا، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ پھر میں نے سرکار کی بارگاہ سے یہ بھی سنا کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، اس میں دنیا تقریباً تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک شخص کم سے کم زخمی ہوگا، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا سر اڑ گیا۔ یہ تیسری عالمگیر جو جنگ ہوگی، ورلڈ وار، سیاسی لوگوں کے لیے یہ ورلڈ وار ہوگی، اور جو مذہبی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں لیکن بتا نہیں رہے دنیا کو کہ ہم مذہبی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آرمگیڈن ہوگی۔ تو تباہ اور برباد سب کچھ ہو جائے گا، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہوں گے لوگ، خون چاروں طرف، کھوپڑیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، رات کا وقت ہوگا، چاند نکلے گا، تو بے بسی کے عالم میں کہ کوئی ہماری مدد کرے، ہماری داد رسی ہو، ہمیں کچھ کھانے کو ملے، ہمیں کوئی محفوظ مقام پر لے جائے، لوگ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن کوئی ہوگا نہیں بچانے والا۔ تو پھر اچانک ان کی چاند پر نظر پڑے گی اور امام مہدی کا چہرہ ان کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، پھر امام مہدی کو وہ پکاریں گے اور امام مہدی ان کی مدد فرمائیں گے۔ Amra TV, the place to connect with God.